خطبہ نمبر 17۔ ان نااہلوں کے بارے میں جو صلاحیت کے بغیر فیصلے کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اسی ذیل میں دو بدترین اقسام مخلوقات کا ذکر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة۔ یاد رکھو کہ پروردگار کی نگاہ میں بدترین خلائق دو طرح کے افراد ہیں۔ قسم اول، وہ شخص جسے پروردگار نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور وہ درمیانی راستے سے ہٹ گیا ہے، صرف بدعت کا دل دادا ہے اور گمراہی کی دعوت پر فریفتہ ہے۔ فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته۔ یہ دوسرے افراد کے لیے ایک مستقل فتنہ ہے اور سابق افراد کی ہدایت سے بہکا ہوا ہے، اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے والا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ دوسروں کی غلطیوں کا بھی بوجھ اٹھانے والا ہے اور ان کی خطاؤں میں بھی گرفتار ہے۔ ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عمم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر۔ قسم دوم، وہ شخص جس نے جہالتوں کو سمیٹ لیا ہے اور انہی کے سہارے جاہلوں کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے، فتنوں کی تاریکیوں میں دوڑ رہا ہے اور امن و سلوک کے فوائد سے یکسر غافل ہے۔ انسان نما لوگوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح سویرے ان باتوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جن کا قلیل ان کے کثیر سے بہتر ہے۔ حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتنز من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا للتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه۔ یہاں تک کہ جب گندے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور محمل اور بے فائدہ باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اس امر کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ جو امور دوسرے لوگوں پر مشتبہ ہیں وہ انہیں صاف کر دے گا۔ اس کے بعد جب کوئی مبہم مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بے سود اور فرسودہ دلائل کو اکٹھا کرتا ہے۔